السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کا چوتھا سبق قلی قطب شاہ کا سفر نامہ شروع کریں گے اور ہم اس کو آج سے پڑھتے ہیں۔ بچوں، یہ قلی قطب شاہ کا سفر نامہ جو سبق ہے، یہ ایک طنز و مزاح کا سبق ہے۔ اس سے آپ کو قلی قطب شاہ کے تخیلاتی جذبات کو مصنف نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے رائٹر مجتبی حسین صاحب ہیں اور انہوں نے بہت اچھی باتیں سبق میں بولنے کی کوشش کی ہے جو قابل تفہیم ہے۔ آپ اس کو سمجھیے اور مزے لیجیے۔ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ کا سفر نامہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں طنز و مزاح کا خاص عنصر موجود ہے۔ یہ نہ صرف ایک مصنف کا مضمون بلکہ آپ بیتی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ اس سبق میں مصنف نے شہر حیدرآباد کی گزشتہ 400 سال میں شہر کی بدلی تہذیب و تمدن کو تاریخی پس منظر سے مربوط کرتے ہوئے بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس سبق کا خاص مقصد بچوں میں جمالیاتی ذوق کا فروغ، طنز و مزاح اور تہذیب و تمدن سے واقف کروانا اور ان میں اس طرح کی تحریروں کو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت کو فروغ دینا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے بچوں کہ ہم جو یہ سبق پڑھا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اس سبق کو پڑھانے کا خاص مقصد یہ ہے کہ قلی قطب شاہ جو بانی حیدرآباد ہے، بانی چار مینار ہے، انہوں نے اس شہر کو جب بسایا، اس کے بعد 400 سال گزر گئے۔ 400 سال کے بعد تخیلاتی انداز میں وہ حیدرآباد آئے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں کیا تبدیلی ہوئی، یہاں کے رسم و رواج میں کیا فرق آیا، یہاں کے لوگوں کا رہن سہن کس طرح سے تبدیل ہوا۔ ان تمام چیزوں کو اس سبق میں مصنف نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کو پڑھیے اور مزے لیجیے۔ اس میں جو خاص مقصد ہے وہ کیا ہے، بچوں میں جمالیاتی ذوق کا فروغ، یعنی بچوں میں اچھے انداز کا فروغ دینا اور طنز و مزاح کا پایا جانا ہے۔ اور تہذیب و تمدن میں فرق، کیونکہ آپ اس سبق میں کچھ چیزیں ایسے پڑھیں گے، کچھ باتیں ایسی آئیں گی جو قلی قطب شاہ کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اب وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو لہٰذا قلی قطب شاہ ان چیزوں کو دیکھ کر وقتی طور پر پریشان بھی ہوتا ہے اور اس کو مزے بھی لیتا ہے، پھر وہ آخر میں حیدرآباد سے چلے جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اس سبق میں بچوں ان باتوں کو جاننے کی مکمل کوشش کریں گے۔ اس سبق کے لکھنے والے کون ہیں بچوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ حیدرآباد کے مشہور و معروف مجتبی حسین 15 جولائی 1936 کو ضلع گلبرگہ کرناٹک میں پیدا ہوئے۔ 1956 میں عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن سے BA کیا، پھر روزنامہ سیاست حیدرآباد سے وابستہ ہوئے۔ سیاست کیا ہے؟ ایک روزنامہ یعنی اخبار، ڈیلی اخبار جو آپ لوگ جانتے ہیں۔ 1962 میں اسی اخبار میں مزاحیہ کالم نگاری شروع کی۔ 1972 میں حیدرآباد سے دلی منتقل ہوئے اور نیشنل کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ سے وابستہ ہوئے، جہاں سے 1991 میں بحیثیت ایڈیٹر وظیفے پر سبکدوش ہوئے۔ روزنامہ سیاست کے لیے دوبارہ کالم نگاری کا سلسلہ شروع کیا۔ تصانیف: تکلف برطرف، قطع کلام، قصہ مختصر، بہرحال، آدمی نامہ، بالآخر جاپان، چلو، الغرض، سو ہے وہ بھی آدمی، چہرہ در چہرہ، سفر لخت لخت، آخر کار، ہوئے ہم دوست، جس کے میرا کالم مجتبی حسین کی بہترین تحریریں ہیں۔ یعنی یہ جو تمام کتابوں میں جو نام لیے گئے ہیں یہ تمام کی کتابیں ہیں۔ اجازت: ان کی تحریری خصوصیات کی بنیاد پر حکومت ہند نے بے شمار ایوارڈز دیے ہیں۔ اس میں سے کچھ آپ کے سامنے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ دہلی کا پہلا غالب ایوارڈ برائے اردو طنز و مزاح، 1984 کل ہند مخدوم محی الدین ایوارڈ آندھرا پردیش اردو اکیڈمی کی طرف سے دی گئی۔ پھر 1993 میں حکومت ہند کی جانب سے پدم شری کا اعزاز ملا۔ پھر 2007 میں گلبرگہ یونیورسٹی کی جانب سے DLED کی اعزازی ڈگری 2010 میں عطا کی گئی۔ مجتبی حسین صاحب ایک بہت ہی مشہور کالم نگار ہیں۔ ان کے کالمز عموماً اتوار کے دن آپ سیاست میں دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ کر مزے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم اس سبق کو آگے بڑھنے سے پہلے بچوں ہم ان چیزوں کو جانیں گے۔ تھوڑے اس میں الفاظ معنی ہیں، ان الفاظ معنوں کو جانیے، آپ کو سبق کی تفہیم میں آسانی ہوں گی اور سبق آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے آپ ان الفاظ کی طرف توجہ دیجیے۔ جشن،
جشن کے معنی جلسہ یا تقریب جو مناتے ہیں ہم اس جشن کہتے ہیں۔ ملتوی کر دینا یعنی کسی کام کو دیر کر دینا، تاخیر کر دینا، آج کا کام کل پر جو ہم ڈال دیتے ہیں یہ ملتوی کرنا بولتے ہیں۔ لطف آنے کا مطلب کیا ہے؟ مزہ آنا۔ محکمہ آب رسانی، شہریوں کو پانی فراہم کرنے والا محکمہ، یعنی جو واٹر ورکرز جو آپ کو پانی آتا ہے کون سے ڈپارٹمنٹ کرتا ہے؟ جیسے ہم پڑھاتے ہیں تو یہ پڑھانے کا کون ہے؟ محکمہ تعلیم سے ہمارا تعلق ہے۔ پانی جو سپلائی کرتے ہیں وہ محکمہ آب رسانی ہے۔ جو لائٹ سپلائی کرتے ہیں اس کو وہ کون سا محکمہ ہے؟ محکمہ برقی۔ عبور کرنا کے معنی پار کرنا۔ احمقانہ کے معنی بیوقوفی۔ حشرات الارض، رینگنے والے کیڑے، زمینی کیڑے جو زمین سے رینگتے ہیں جیسے سانپ، بچھو، اس کے بعد چیونٹیاں، یہ تمام حشرات الارض کہلاتے ہیں۔ تاثیر، اثر کرنا۔ نجی ملکیت، ذاتی جائیداد۔ ممنوع، منع۔ لرزنا، کانپنا۔ ان الفاظ کے آپ معنی یاد رکھیے، آپ کو سبق کی تفہیم میں بچوں آسانی ہوگی۔ ان الفاظ کے معنی کو بچوں آپ یاد رکھیے، اس سے آپ کو سبق کی تفہیم میں آسانی ہوگی اور آسانی سے آپ سبق کو سمجھ سکیں گے اور سبق کا جو تھیم ہے اس تھیم کو جانیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، ہم سبق آگے بڑھتے ہیں۔ اس سبق کا ابتدائیہ، سبق کا جو لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ابتدائیہ کی شکل میں۔ جب جہانگیر علی کو یقین ہو گیا کہ میں سچ مچ کا قلی قطب شاہ ہوں تو وہ میرے قدموں پر گر پڑا، کہنے لگا، عالم پناہ، میں اپنی گستاخی کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ اب آپ میرے ساتھ شہر واپس چلیے، نہ تو میٹر سے کرایہ لوں گا نہ ویٹنگ چارج کروں گا۔ چار مینار کو گولی ماریے، میری جھوپڑی آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں نے کہا، جہانگیر علی، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن اب بالا حصار تک آ گیا ہوں، اتنی بلندی سے پھر اس شہر کی پستی کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ آئیے محمد قلی قطب شاہ اور آٹو ڈرائیور کے درمیان ہوئی دلچسپ گفتگو کے بارے میں مزید جانیں۔ تو بچوں، ہم جو آپ کو ابتدائیہ میں یہ بتانے کی کوشش کی، اس کے سبق کا لب لباب بیان کیا گیا کہ قلی قطب شاہ جب حیدرآباد آئے، حیدرآباد کی پوری سیر کر لی، تو آخر میں ان کی اور جہانگیر علی جو آٹو ڈرائیور تھا ان کے درمیان گفتگو کو، جملوں کو آپ کو شروع میں بیان کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سبق کتنا دلچسپ ہے اور کتنا طنز و مزاح سے بھرپور ہے۔ آئیے ہم سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرات، میں قلی قطب شاہ ہوں، وہی قلی قطب شاہ جس نے اس شہر میں 4 مینار بنوا کر اس شہر کو آباد کیا تھا۔ اگر میرا قصور ہے تو بس اتنا ہی، میں 400 سال بعد اس شہر میں ویسے تو صرف 4 دن رہنے کے ارادے سے آیا تھا، لیکن اب صرف ایک ہی دن میں واپس جا رہا ہوں۔ یعنی یہ قصہ کیا ہے بچوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج سے چند سال پہلے، 10-12 سال پہلے، مجھ کو تھوڑا سا یاد ہے کہ 400 سال حیدرآباد کے بسائے ہوئے ہو گئے تھے، تو حکومت نے یہ کیا تھا کہ چلیے ہم حیدرآباد شہر کا جشن منائیں تاکہ یہ پتہ چلے لوگوں کے قلی قطب شاہ نے اس شہر کو بسایا تھا۔ تو اس واسطے اسی زمانے میں محمد مصطفیٰ حسین صاحب نے ایک مضمون لکھا، اسی مضمون کو مصنفین نے آپ کے لیے پیش کیا ہے۔ تو اس واسطے یہ جو سبق ہے یہ تھوڑا آپ اس کو 400 سال پرانی بات ہے کہ جب قلی قطب شاہ اس شہر کو بسایا تھا، بسا کر اس کے بعد تو انتقال ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد جب یہ لوگ 400 سالہ جشن منانے لگے تو قلی قطب شاہ کا ارادہ ہوا کہ میں اس شہر پہ جاؤں اور جا کر اس شہر کا مشاہدہ کروں۔ تو جب وہ مشاہدے کے لیے حیدرآباد آیا تو انہوں نے کیا کیا دیکھا اور کس طرح سے دیکھا، وہ تمام چیزوں کو اس میں وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک بات یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو ایسے 4 دن رہنے کے لیے آیا تھا لیکن ایک ہی دن میں واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب حیدرآباد شہر کی حالت دیکھا تو وقتی طور پر اس کو رنج ہوا، اسی واسطے وہ 4 دن کے بجائے ایک دن میں ہی واپس چلا گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے۔ لیکن اب صرف ایک ہی دن میں واپس جا رہا ہوں، اتنا حیدرآباد میرے لیے نہ صرف کافی بلکہ بہت کافی ہے۔ یعنی میں جو ارادے سے آیا تھا میں دیکھ لیا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں 4 سال پہلے حیدرآباد کے 400 سالہ جشن کے موقع پر آنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، مجھے نیچے کی دنیا میں آنے کے لیے وقت پر ویزا ہی نہیں ملا، کیونکہ یہ مر چکے تھے تو نیچے کی دنیا، اوپر کی دنیا میں رہتے تھے، تو نیچے کی دنیا میں آنے کے لیے وہ ایک مزاحیہ بات بتا رہے ہیں۔ ایسا ویزا کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں رہتا، ایک مزاحیہ بات یہ پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جب ویزا کے لیے گیا تو فرشتوں نے بتایا کہ حیدرآباد کا 400 سالہ
جشن ملتوی ہو گیا ہے۔ ملتوی کا لفظ ابھی ہمیں مان ہے دیر کر دی گئی، یعنی آج نہیں کیا جائے گا، تھوڑے دن کے بعد کیا جائے گا، ملتوی کر دینا۔ جب ہوگا تو تمہیں ویزا دیا جائے گا۔ فرشتوں نے ان کو جواب دیا۔ یہ تمام تخیلاتی باتیں ہیں، اس پر یقین کرنے کی بات نہیں ہے کہ آپ اس پر یقین کریں گے بچوں، یہ صرف تخیلاتی باتیں۔ یوں خالی پیلی وہاں تمہارے جانے کا کیا فائدہ؟ سوچا تو قصور میرا ہی نکل آیا، میں نے اس شہر کو بسانے سے پہلے 4 مینار بنوایا۔ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حیدرآباد شہر بعد میں بسا اور پہلے 4 مینار بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب حیدرآبادی ہر کام 4 کے ہندسے کو ذہن میں رکھ کر کرتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے 4 شادیاں کرنے کی بات تو میں نہیں کرتا۔ حیدرآبادی اپنے شہر کا جشن منانا کا ارادہ کرتے ہیں تو 400 سال کا، اور وہ بھی مناتے ہیں تو 4 سال بعد، یعنی جب 400 سال جس سال مکمل ہوا ان کو اسی سال منانا تھا، لیکن وہ لوگ اس سال نہیں منائے، کتنے 4 سال کے بعد منائے۔ تو اس واسطے بول رہے کہ مطلب یہ کہ حیدرآبادیوں کو 4 کا ہندسہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے بچوں، آگے دیکھیں گے۔ میں تو کیا یہاں ایک انوکھی اور نئی سواری بھی دیکھی جسے آٹو رکشہ کہتے ہیں۔ اس میں صرف 3 آدمیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر اس میں بیٹھتے 4 آدمی ہیں۔ آٹو جو رکشہ ہوتا ہے کیونکہ قلی قطب شاہ کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، اب وہ جب دوبارہ حیدرآباد آئے تو وہ دیکھ لیے تو دیکھے اس میں تو دیکھا ہوا کہ وہ only for 3 persons، یعنی صرف 3 آدمی بیٹھنے کے لیے، لیکن عموماً ہر آٹو میں 4 آدمی بیٹھتا ہے۔ تو یہ بول رہے ہیں کہ حیدرآبادیوں کو 4 کا ہندسہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اس سواری کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اگلے پہیہ کو کہیں بھی داخل کرنے کی ذرا سی بھی گنجائش نظر آئے تو سالم سواری اس میں بیٹھی ہوئی سواریوں سمیت اس جگہ میں نکل جاتی ہے۔ بچوں یہ کیا ایک طنز ہے کہ عموماً جو آٹو رکشہ حیدرآباد شہر میں چلتی ہے تو اگر دیکھتے ہیں کہ 2 سواریوں کے درمیان جگہ نہیں ہے، صرف اگر اتنی جگہ ہے کہ اس کا اگلا پہیہ اگر اس کے اندر داخل ہو گیا تو سواری خود بخود اس کے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس کے بازو والے کو تکلیف ہو یا کہو اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ وہ اپنی سواری کو نکال ہی لیتے ہیں۔ تو یہ بیچارے طنز کر رہے ہیں اور آپ سے کہ جبکہ یہاں انسان کو ایک صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ جب چلے شہر میں تو ایک کے بعد ایک چلے، لیکن ان لوگ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو اندر صبر پایا نہیں جاتا اور فوراً اپنی سواری کو ڈھکیل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 400 سال میں اس شہر نے میرے بعد سائنس کی میدان میں جو ترقی کی ہے اس کی یہ سب سے عمدہ مثال ہے۔ وہ قلی قطب شاہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 400 سال کے بعد اگر ترقی کیا ہے یہ شہر تو سب سے خطرناک ترقی کون سی؟ یہ آٹو رکشہ کی ہے، جو شہریوں کے لیے تکلیف دہ بنی ہوئی ہے۔ کیونکہ جیسے ہی میں کسی کو دیکھنا شروع کرتا تھا تو آٹو رکشہ مجھے اچانک اچھال کر میرے منہ کو دوسرے منظر کی طرف کر دیتا۔ یعنی یہ کہ اس سواری کی یہ بھی خصوصیت ہے، بتا رہے ہیں کہ جب بھی میں کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہوں ایک سرائٹ ایسا کر کے فوراً ایسا اچھال ہوتا ہے کہ منڈی خود بخود میرا دوسری طرف آ جاتا۔ پھر ادھر کوئی چیز کو اچھی طرح اگر میں دیکھنا چاہوں پھر ایسا اچھال ہوتا ہے، روڈوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پھر میرے کو اچھال کے دوسری طرف کر دیتا۔ تو یہ بھی طنز ہے۔ کس پر طنز ہے؟ یہ حکمرانوں پر طنز ہے۔ روڈ وغیرہ جو بنے ہوئے اتنے گڑھے ہیں کہ ایک آدمی اچھے انداز میں بیٹھ کر اپنا سفر مکمل نہیں کر سکتا، اور آٹو رکشہ والے بیچارے کیا کرتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ غلطی کس کی ہے؟ حکمرانوں کی ہے، جو روڈوں پر جگہ جگہ پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیز بتا رہے ہیں، اس کی یہ خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ اس سواری کو چلانے والا جہانگیر علی بھی بہت دلچسپ آدمی تھا۔ چونکہ رات کے پچھلے پہر حیدرآباد میں وارد ہوا تھا، وارد ہونا بولے تو آنا تھا، آئے تھے وہ کون؟ قلی قطب شاہ رات کے پچھلے پہر آئے تھے، اسی لیے پہلے تو آنکھیں مل مل کر دیکھنے کی کوشش کرتا رہا کہ میں کہاں ہوں، یعنی جب وہ رات میں اترے پچھلی پر تو ان کو نیند تھی تو بولے اب میں کہاں ہوں، وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ بعد میں احساس ہوا کہ میں موسیٰ ندی کے کنارے کھڑا ہوں۔ اب ان کو احساس کیا ہوا کہ میں موسیٰ ندی کے کنارے کھڑا ہوں۔ غالباً یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں نے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگمتی سے ملنے جایا کرتا تھا۔ اسی پل کے پاس کھڑا ہوں جہاں میں عموماً 400 سال پہلے بھاگمتی سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے تو میں اپنے گھوڑے کا انتظار کرتا رہا کیونکہ وہ وہاں گھوڑے پر آتے تھے، وہ نہیں آیا تو میں نے بھاگمتی کو پکارنا شروع کر دیا، کیونکہ بعض وقت اگر زیادہ ہو تو بھاگمتی ادھر سے بھاگ کے آتی تھی اور یہ ادھر سے ٹھہر کے پکارتے تھے، دونوں آپس میں راز و نیاز کی بات کر لیتے تھے۔ بھاگمتی وہ نہیں آئی، البتہ جہانگیر علی آ گیا، کیونکہ اس زمانے میں بھاگمتی تھی، اب بھاگمتی کیسا آئیں گی؟ بھاگمتی کا تو انتقال ہو گیا، تو اب جہانگیر علی ہے۔ جہانگیر علی کون ہے؟ یہ آٹو والا ہے۔ جہانگیر علی آ گیا، بولا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا میں اس ندی کے پار کر کے بھاگمتی سے ملنے کے لیے دوسری جانب جانا ہے، مگر میرا گھوڑا اب تک نہیں آیا۔ جہانگیر علی نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا آپ نے آج غالباً
پیا باج پیالہ کچھ زیادہ ہی پی لیا ہے۔ ایک بات ہے نا بچوں، اگر آج آپ کے سامنے کوئی اچانک آ کر بولے کہ میں قلی قطب شاہ ہوں، اس شہر کا بانی ہوں، تو آپ کو یقین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ایک تخیلاتی سبق ہے، یہ تخیلاتی فہم ہے، اس واسطے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تبھی تو آپ اپنے آپ کو قلی قطب شاہ سمجھ رہے ہو۔ میں نے کہا میں ہوں ہی قلی قطب شاہ جاگر لینے کا، تب تو آج آپ کی سواری میں رہنے کا لطف آ جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ گھوڑے کو ماریے گولی اور میرے آٹو رکشہ میں بیٹھ جائیے، کیونکہ آج گھوڑے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ آج جو حیدرآباد شہر میں لوگوں کو سفر کرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے جو سب سے اچھی چیز ہے وہ کیا ہے؟ آٹو رکشہ ہے، بیٹھ جائیے۔ میٹر سے جو کچھ بنے گا وہ دے دیجیے گا، البتہ ویٹنگ کا چارج الگ سے ہوگا۔ مطلب یہ کہ آٹو میں جو سفر کرتے ہیں وہ تو کرایہ لیتے ہیں، لیکن آپ اگر کہیں رکھ کر ان کو تھوڑی دیر کے واسطے اندر چلے گئے تو وہ ویٹنگ چارج بھی لگاتے ہیں، تو ویٹنگ چارج ہوتا ہے، البتہ ویٹنگ کا چارج الگ سے ہوگا۔ میں نے کہا ویٹنگ کا کیا چارج ہوگا؟ بولا 5 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے لوں گا، 400 سال پہلے سے ویٹنگ کا جو چارج ہوگا وہ آپ دیکھ سمجھ کر دیجئے۔ اب آپ بولیے کہ قلی قطب شاہ کب سے تھا؟ کب تھا؟ 400 سال پہلے حیدرآباد میں تھا، لہٰذا وہ کیا کہنا چاہ رہا کہ 400 سال کا ویٹنگ چارج آپ دینا۔ حیرت سے کہا 400 سال کا ویٹنگ؟ بولا اور کیا، ہم تو رکشہ چلاتے ہیں اور ویٹنگ میں ہی زیادہ کماتے ہیں، اور حضور ذرا یہ تو سوچئے کہ آپ نے اس شہر میں آنے میں کتنی دیر کر دی۔ تو اس میں جہانگیر علی نے ان کے ساتھ جو گفتگو کی کہ ہم اپنا آٹو کا جو چارج ہے وہ تو لیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ آپ سے ویٹنگ چارج بھی وصول کریں گے۔ تو اس سے وہ قلی قطب شاہ تھوڑی دیر پریشان ہوئے، اور وہ بھی کتنے سال کا وہ ویٹنگ چارج پوچھ رہے ہیں ان سے؟ 400 سال کا ویٹنگ چارج، جس سے وہ تھوڑا پریشان ہو گئے۔ چلیے ہم پھر اور آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے اس سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور آٹو رکشہ میں بیٹھ گیا۔ اس نئی سواری کا جائزہ لے کر میں نے کہا مگر تم اسے ندی میں کیسے لے جاؤ گے؟ بولا حضور جسے آپ بار بار ندی کہہ رہے ہیں اس میں اب پانی ہی نہیں رہتا، کیونکہ کیا ہوا، پانی ختم ہو گیا، اب کیا ہے، گندا پانی بہہ رہا ہے۔ پہلے ندی تھا، جس زمانے میں قلی قطب شاہ شہر کو بسایا تھا اس زمانے میں موسیٰ ندی تھا۔ مچھر اور بھینسیں رہتی ہے، کیونکہ آپ اب کبھی ادھر سے گئے ہوں گے تو گندا پانی کی وجہ سے اس میں مچھر رہتے ہیں، اور بھینسیں اس میں گھاس وغیرہ چرتی رہتی ہے۔ برسہ برس بت گئے اور میں اس ندی میں کبھی پانی کو بہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کون بتا رہا ہے؟ یہ جہانگیر علی کہہ رہا ہے کہ آپ جس کو بار بار ندی کہہ رہے ہیں یہ ندی نہیں ہے بلکہ ایک گندا پانی کا نالا بنا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا پھر اس شہر کے لوگ اپنی پیاس کس طرح بجھاتے ہیں؟ یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب قلی قطب شاہ اس شہر کے بانی تھے، اس شہر کے حکمراں تھے۔ اس زمانے میں لوگ کیونکہ وہ ایک چلتی ندی تھی اس سے ہی پانی حاصل کر کے پیا کرتے تھے، تو اس واسطے ان کو اپنی بات یاد آ گئی، 400 سال پرانی والی بات یاد آ گئی کہ میرے زمانے میں تو میں نے اس ندی کو کس واسطے کیا تھا؟ پانی پلانے کے لیے انتظام تھا اس میں سے، لیکن آج سے آپ ایسی بات کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے تھوڑا قلی قطب شاہ پریشان ہو گیا۔ جہانگیر علی بولا حضور اس کے لیے شہر میں ایک محکمہ آب رسانی موجود ہے، یعنی واٹر ورکرز کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، جس کا کام نلوں سے نہیں بلکہ اس شہر کے باسیوں کے آنکھوں کے ذریعے پانی سربراہ کرنا ہے۔ مطلب جو پانی آتا ہے آنکھوں کے ذریعے پانی سربراہ کرنے کا بھی ایک طنز ہے کہ لوگ گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، لیکن اس میں سے پانی ہی نہیں آتا، بلکہ لوگ گھنٹوں انتظار کر کے ایسے ہی چلے آتے ہیں، کبھی آدھا گھنٹہ کبھی 1 گھنٹہ۔ لیکن آج شہر کی حالات ایسی نہیں ہے، یہ کچھ 15-20 سال پہلے کی جب کیا بولتے عثمان ساگر اور حمایت ساگر سوکھ چکا تھا اس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ شہر پانی نہیں تھا، محکمہ یا حکومت کہاں سے پانی سپلائی کریں گی، اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ نہیں بلکہ اس شہر کے باسیوں کی پانی کے ذریعے پانی سربراہ کرنا، لوگ 2-2 3-3 دن انتظار کرتے ہیں تو اس شہر کے نلوں میں 4-5 قطرے نکل آتے ہیں، البتہ عوام کی آنکھوں کا پانی کبھی نہیں سوکھتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی پانی کے لیے ہمیشہ روتے رہتے ہیں، یعنی لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ پانی نہیں سوکھنا کا مطلب لوگ پانی کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس شہر کے حکمرانوں کے آنکھوں کا پانی مر گیا ہے، یہ ایک طنز ہے، کیونکہ حکومت کو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر جب ایسا مسلسل یہ پریشانی ہے، شہر کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ اس میں بسنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو حکومت کا کام ہے کہ پانی کے لیے دوسرے ذرائع کا انتظام کرے۔ تو اللہ کے فضل سے آج کے جو نئے حکمراں لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کی طرف خاص توجہ دی ہے، اور کرشنا ندی سے اب حیدرآباد شہر کو پانی سربراہ کیا جا رہا ہے، اسی وجہ سے آج شہر میں پانی کی کمی نہیں ہے۔ لیکن آج سے 10 سال 12 سال پہلے لوگ بہت پریشان ہوتے تھے۔ بچوں آپ لوگ شاید ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ آپ لوگوں کی عمر عموماً 14-15 سال ہے، تو اس سے پہلے کی بات ہے جب شہر میں
आप अपने वालिदैन या बड़े लोगों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि शहर में पानी की कितनी किल्लत थी, लोग कितने परेशान होते थे। इस वास्ते ये जो 2-4 जुमले यहाँ बयान किए गए हैं उसी वक्त ये मजमून लिखा गया था। जहांगीर अली के इस बयान को सुनकर मैं खुश तो बहुत हुआ कि मेरे शहर के लोगों ने इतनी तरक्की कर ली कि आब रसानी के निज़ाम का ताल्लुक़ नलों से नहीं बल्कि रास्त तौर पर आवाम की आँखों से जोड़ दिया है। यानी ये कि क्योंकि आँखों से जोड़ना, जिस तरह से नहर से पानी टपकते हैं इसी तरह आँख से आंसू बहते हैं, तो लोग नल से पानी हासिल करते हैं तो लोग पानी की चक्कर में इतना परेशान होते हैं क्योंकि आँख में आंसू निकल आते हैं। सच तो यह है कि इस तरीके का हाल सुनकर मेरे आँखों से भी अचानक खुशी के आंसू निकल आए। देखिए बच्चों, ये एक क्या बोलते हैं मुहावरा है, खुशी के आंसू निकल आना। तो कभी क्या आदमी से गम से ही आदमी के क्या बोलते हैं आँख से आंसू नहीं निकल आते बल्कि खुशी के भी आंसू होते हैं। खुशी के आंसू अलग के होते किस्म के होते हैं और गम के आंसू अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, आपको तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जहांगीर अली जब नदी के पार करने के बजाय अपने ऑटो रिक्शा को दूसरी सिमत ले जाने लगा तो मैंने कहा, तुम नदी में से क्यों नहीं चलते? बोला, सरकार, अगरचे ये नदी बिल्कुल नहीं बहती लेकिन इस वक्त रात का पिछला पहर है। ये वक्त मच्छरों और दिगर हशरातुल अर्ज़ के आराम करने का है। हशरातुल अर्ज़ किसको बोलते हैं हम? जो ज़मीन से रेंग कर चलते हैं, सांप, बिच्छू, चींटियाँ जितने भी होते हैं वो हशरातुल अर्ज़ कहते हैं, यानी ज़मीन से चिपक कर चलने वाले कीड़े मकोड़े। आराम करने का है। इस वक्त रियाया के आराम में खलल डालना आपको ज़ेब नहीं देगा क्योंकि वो लोग भी इसी शहर के रहने वाले, लिहाजा उनकी एक बादशाह के लिए ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी रियाया के आराम में खलल डाले। वैसे हुकूमत ने इस नदी को अबूर करने के लिए इसके ऊपर 5-6 पुल भी बना रखे हैं। अबूर करना, पार करना। अबूर करने का मतलब पार करना। पार करने के लिए कितने? 4। जैसे आप जानते हैं कि पुराना पुल के बाजू फिर क्या है, मुतवाज़ी पुल एक बनाया गया, फिर उसके बाद मुस्लिम जंग पुल, मुस्लिम जंग के मुतवाज़ी और एक नया पुल बनाया गया, फिर एक नया पुल जो हाई कोर्ट के बगल से है, फिर उसके बाद एक चादर घाट का पुल, चादर घाट के बाजू और एक पुल है। ऐसी कई पुल हैं। तो मुसन्निफ़ उसी तरफ, ये जहांगीर अली उसी तरफ इशारा कर रहा है कि अब इसके अंदर के कई पुल बना दिए गए हैं। इस वास्ते हमको, आप जिस ज़माने में भागमती से मिलने आते थे तो आप नीचे से पानी से जाते थे, लेकिन आज ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई पुल बना दिए गए हैं। लेकिन इन पुलों की तामीर कुछ ऐसी है कि इस पर जावजा इतने खड्ड मौजूद हैं कि इन पर से गुज़रते हुए आपको यूँ महसूस होगा कि जैसे आप पुल के ऊपर नहीं बल्कि ख़ुद नदी में से गुज़र रहे हैं। यानी ये पुलों की मुकम्मल मरम्मत, सही मरम्मत न होने की वजह से उसके अंदर बेशुमार गड्ढे पड़ गए हैं। और अभी आप जो सैलाब आया था उस वक्त आप पुराने पुल के ताल्लुक़ से सुने भी होंगे कि उसके अंदर जो पुल है उसकी जो पाए हैं हल गए हैं या उसमें कुछ शिकाफ पड़ गया है, जिसकी वजह से 2 दिन तक पुल बन रहा, फिर अब आज बड़े गाड़ियों को भी जाना बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके अंदर शिकाफ हो गए हैं। तो ये जहांगीर अली वही बता रहा कि उसके अंदर इतने गड्ढे पड़ चुके हैं कि अब वो पुल के काबिल भी न रहे। यूँ महसूस होगा जैसे आप पुल के ऊपर नहीं बल्कि ख़ुद नदी में से गुज़र रहे हैं। इसीलिए हुकूमत अब इन पुलों को आसानी से पार करने के लिए इन पुलों के ऊपर भी पुल बनाने का मंसूबा रखती है। ये क्या है? ये भी एक तंज़ है कि पुल के ऊपर पुल। आप कई जगह शहर में देख रहे होंगे कि एक पुल नीचे से है, फिर एक पुल ऊपर से है। तो ये पुल के ऊपर पार करने के लिए फिर एक पुल। ये क्या तंज़ है कि आप इतनी मजबूती से पुल नहीं बना रहे हैं जिसकी वजह से आदमी को फिर दूसरे पुल की ज़रूरत पड़ रही है। मैंने कहा, पुल को पार करने के लिए पुल, ये क्या अहमकाना बात है? अहमकाना मतलब बेवकूफ़ों की बात कर रहे हो। जब ये नदी बहती ही नहीं तो उस पर पुल बनाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर यहाँ वाकई पुल बनाने गए थे तो पुलों को पार करने के लिए इनके ऊपर अब फिर पुल बनाने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? जहांगीर अली की इन बातों को सुनकर कुली कुतुब शाह परेशान हो गए कि पुल तो समझ में आए कि पुल जो बनाए गए हैं वो पुल क्यों बनाए गए हैं? ताकि लोग इस पार से उस पार जाए, लेकिन उसके अंदर इतने गड्ढे मौजूद हैं, इतना खस्ता हाल हो गया कि फिर अब उन पुलों को पार करने के लिए और एक पुल बनाया जाएगा। तो इसको देखकर इन बातों को सुनकर बेचारे कुली कुतुब शाह वक्ती तौर पर परेशान हो गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहांगीर अली बोला, सरकार, मुझे तो लगता है इस शहर के हुक्मरानों की सबसे बड़ी हावी पुल बनाना है। अगर पुल बनाना ही का शौक़ था तो नदी के ऊपर इस पार से उस पार तक पुल बनाने के बजाय नदी के किनारे किनारे पुल बनाते चले जाते। सैकड़ों मील लंबे पुल बन सकते हैं थे। खैर छोड़िए इन बातों को, ये बताइए कि कहाँ चलें? कौन पूछा? ये
जहांगीर अली। मैंने कहा जहांगीर अली तुम बड़े मासूम आदमी हो, मैंने इस शहर में चार मीनार और उसके आसपास चंद इमारतें बनवाई थी, मैं यहाँ जाने के अलावा और कहाँ जा सकता हूँ। यानी क्योंकि ये चार मीनार के अलावा और भी दो चार इमारतें भी बनाए थे, वो जो आपको कमाने नज़र आ रही चार मीनार के, बस आप लोग देखे होंगे बच्चों, कुली कुतुब शाह चार मीनार ही को नहीं बनाया था, बल्कि कई कमानें भी मौजूद। आप सुने होंगे कि गुलजार हाउस के पास कई चार कमान हैं, हर कमान का एक अलग अलग नाम है। फिर वहाँ की इमारतें हैं जो पत्थरों की इमारत हैं, ये तमाम कुली कुतुब शाही बनाए थे। तो उस वास्ते वो कह रहे हैं कि जहांगीर अली तुम तो अजब मासूम आदमी में लगते हो, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं वहीं जाऊँगा जो चीज़ मैंने बनाई थी, उन चीज़ों को देखने के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं हैदराबाद शहर देखने आया हूँ, ला मोहल्ला में उन चीज़ों को ही देखूँगा। ठीक है। मैंने कहा जहांगीर अली तुम बड़े मासूम आदमी हो, मैंने इस शहर में चार मीनार उसके आसपास चंद इमारतें बनवाई थी, मैं यहाँ जाने का अलावा और कहाँ जा सकता हूँ, क्या चार मीनार इस जगह से बहुत दूर है। जहांगीर अली बोला चूँकि रात का पिछला पहर है इसलिए हम इस वक्त 10 मिनट में चार मीनार पहुँच सकते हैं, अलबत्ता दिन में यहाँ से चार मीनार पहुँचने के लिए 10 घंटे का वक्त लगता है। मैंने कहा जहांगीर अली तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। यहाँ मुसन्निफ़ ये बतलाना चाह रहे हैं कि कुली कुतुब शाह को जहांगीर अली समझाना चाह रहे हैं कि जनाब आप कुली कुतुब शाह हैं, जिस ज़माने में आप यहाँ हुकूमत करते थे यहाँ पब्लिक कम थी, उस वक्त कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था, हुजूम नहीं था शहर में, लेकिन आज इतना हुजूम है कि अभी पिछला पहर है तो रास्ते खाली मिलेंगे, आसानी से आप 10 मिनट में पुराने पुल से चार मीनार पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर यही सफ़र आप दिन में करना चाहेंगे तो आपको कितने लगेंगे, 10 घंटे लग जाएंगे। क्यों घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रैफिक इतना होता है। आपने शहर में जिस ज़माने में आप थे उस ज़माने में इतनी पब्लिक नहीं थी, तो वही चीज़ की तरफ इशारा। इसको देख ये बात सुनकर कुली कुतुब शाह को जहांगीर अली की बात का यकीन नहीं हुआ और उनको समझ में नहीं आ रहा था। वो बोला 400 साल बाद आने का यही तो नुकसान है। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप वक्त पर आते और हमेशा यहीं रहते तो आपको समझ में आती, लेकिन आज आप 400 साल बाद हैदराबाद देखने आ रहे हैं, तो हैदराबाद ने कितनी तरक्की की वो आज आप जानिए। आप दिन में इस शहर की सैर करें तो ये बात खुद ब खुद आपकी समझ में आ जाएगी। और ठीक 10 मिनट बाद मैं सचमुच चार मीनार के सामने खड़ा था। कौन बोल रहे हैं, कुली कुतुब शाह। कोई नहीं जानता था कि मैं कितने चाव से इस इमारत को तामीर कराया था। चाव बोलते चाहत से, चाव क्या माने चाहत। मैं बड़ी देर तक चार मीनार के अतराफ घूमता रहा। बरसों बाद इस इमारत को सही व सालिम देखकर मेरे अंदर सुकून और इत्मीनान पैदा हुआ कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी और मैं वहीं चार मीनार के गोशे में सो गया और जहांगीर अली अपना वेटिंग कमाता रहा, क्योंकि अब गाड़ी नहीं चल रही थी। लामवाला जहांगीर अली साहब का वेटिंग चालू था, ऑटो का वेटिंग चालू था। लेकिन कुली कुतुब शाह खुशी से आए थे और उनको 400 साल के बाद आए थे, तो उनकी आंखें क्या हो रही थी, बोझल होती, रात गुजर चुका था तो उनको नींद आ गई। तो वो बेहतर समझे कि मैं क्यों किसी के घर को जाऊं, जब चार मीनार मेरा ही है तो क्यों ना मैं इसी के एक कोने में सो जाऊं। और बेचारे वहीं सो गए। बच्चों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे और इसको आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर इंशाअल्लाह इन सबक के आगे के हिस्से को आइंदा फिर हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसकी अच्छी तरह से बुलंद ख़्वानी कीजिए, आपस में समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बात या किसी लफ्ज़ के आपको माने नहीं मालूम है तो अपने असातिज़ा से मालूम कीजिए, अपने मुअल्लिम को फ़ोन कीजिए, अपने उर्दू की टीचर को फ़ोन कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।